دور کر دیا. مولویوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا. اللہ کا تعارف نہیں کراتے. کل خانے میں چلے جاؤ, جمعراتے میں چلے جاؤ, چلیسمے میں چلے جاؤ, ورینے پہ چلے جاؤ, میلاد پہ چلے جاؤ, کسی پروگرام پہ چلے جاؤ, فلاں بابے نے یوں کر دیا, فلاں بابے نے یوں کر دیا, فلاں بابے نے یوں کر دیا, فلاں بابے نے یوں کر دیا. اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شادی کا ایک بیڑا جا رہا تھا برات والا, 12 سال کے بعد وہ ڈوب گیا تھا سمندر میں ڈوبا رہا. کتنے سال ڈوبا رہا؟ 12 سال سمندر کے پانی میں ڈوبا رہا. 12 سال کے بعد پیر صاحب نے اس کو پار کر دیا. 12 سال کے بعد جو ڈوبے ہیں ان میں کیا بچا؟ اچھا, پھر پیر صاحب کو کیسے پتا چلا بھئی یہاں جو ہے نا جو بیڑا تھا, جو کشتی تھی وہ ڈوب گئی؟ انہوں کو کس نے کہا؟ اور نہیں جی, وہ جو ڈوبے تھے نا انہوں نے کہا تھا یا غوث اعظم. ٹھیک ہے, جب انہوں نے یا غوث اعظم کہا تو یہ آواز پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تک کیسے پہنچی؟ فون تو تھا نہیں, اور کوئی ذریعہ بتاؤ. پھر جب پیر صاحب آئے اس کشتی کو پار کرنے کے لیے, وہ سمندر کے اندر کس بحری جہاز پہ گئے؟ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ بات, کسی مسلمان کے دماغ میں آنے والی یہ بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی مانتے ہیں. دلیل کیا دیتے؟ وہ کہتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں قرآن مجید میں ہیں جن کو دماغ نہیں مانتا, جن کو عقل نہیں مانتا, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. بھئی اصحاب کہف تھے, 15واں پارہ سورۃ کہف. اللہ تعالیٰ نے 309 سال اصحاب کہف کو غار میں سلا دیا, نیند آ گئی. 309 سال کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے کہا, کسی نے کہا آدھا دن ہوا ہے, کسی نے کہا 1 دن ہوا ہے, اسے کوئی خبر ہی نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ 309 سال بندہ سو سکتا ہے؟ وہ مان لیتے ہو, یہ نہیں مانتے ہو. مقابلہ دیکھو کیسے. بھائی وہ ہم اس لیے مانتے ہیں, وہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو وحی دے کے ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. ہمیں ہمارے نبی نے کہا ہے جب ہمارا نبی ہمیں کوئی بات کہہ دے گا, وہ میری عقل میں آئے یا نہ آئے, میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا نا ابو جہل کو, ابو جہل نے کہا میں کہتا نہیں تھا تمہیں کہ نعوذ باللہ حضور جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھو آج نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میں راتوں رات معراج کر کے آ گیا ہوں, مسجد اقصی بھی گیا ہوں, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, سدرۃ المنتہا, پھر واپس بھی آ گیا ہوں. ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ اس نے کہا ابو جہل نے, میں خود اپنے کانوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آ رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ ہے. پھر کیا ہے؟ پھر سچ. حضور نے کہہ دیا ہے 309 سال, حضور کہہ دیتے 3,09,000 سال, تو کیا تھا؟ سچ. قرآن کہہ دے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی, 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا. بیت المقدس ویران تھا, جب 100 سال بعد اٹھے آباد تھا. قرآن نے کہا ہے آمنا و صدقنا, آمنا و صدقنا. قرآن نے کہا ہے سچ ہے, حضور نے کہا ہے سچ ہے. اگر یہ بیڑے والی بات قرآن میں آ جائے, اگر یہ کشتی والی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دی ہے. دجال آئے گا, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا, یہ ملک یوں بن جائے گا, فلاں ملک یوں بن جائے گا, ساری نشانیاں بتائی ہیں. اگر حضور ان نشانیوں میں یہ کہہ دیتے کہ میرے بعد ایک اللہ کا نیک بندہ ہی آئے گا, وہ اتنا بڑا کارنامہ دکھائے گا, 12 سال کے مرے ہوئے بندے جو پانی میں غرق ہو گئے ہیں وہ انہیں زندہ کر دیں, یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. لیکن کہیں کوئی ذکر نہیں ہے, کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. لیکن آج کے مسلمانوں نے اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے. اب ان کی یہ جھوٹی کرامات سنا سنا کے سادہ مسلمانوں کو خراب کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دور کیا جا رہا ہے. یہ دلیلیں تھیں. اب پھر ایک لاجک دیتے ہیں ذہنی, تاکہ جو ان پڑھ ہیں, پڑھے لکھوں کے لیے یہ دلیلیں ہیں,
اور جو بالکل ان پڑھ ہے انہیں پھر اس طرح سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ دیکھو کہ ایک جج ہے, وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے, اگر میں نے جج سے ملنا ہے تو سب سے پہلے مجھے کس سے ملنا پڑے گا؟ چپڑاسی سے, ہے نا؟ یا میں براہ راست جج سے مل سکتا ہوں؟ پہلے چپڑاسی سے ملوں گا, پھر وہ چپڑاسی, پھر وکیل, پھر جا کے میں جج تک پہنچوں گا. وہ کہتے ہیں ایک دنیاوی جج کو ملنا ہو تو بندہ چپڑاسی اور وکیل کے وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتا, اور تم براہ راست اللہ کو ملنے جا رہے ہو. بڑی بات. ایک دلیل. دوسری, یہ مسجد کی چھت ہے, آپ میں سے کوئی بندہ بغیر سیڑھی کے مجھے اس مسجد کی چھت پہ چڑھ کے دکھائے. کوئی چڑھ سکتا ہے؟ انسان تو نہیں چڑھ سکتا, جن چڑھ جاتے ہیں, انسان نہیں چڑھ سکتا. انسان اگر مسجد کی چھت پہ چڑھے گا تو مسجد کی چھت پر چڑھنے کے لیے اسے وسیلے کی کیا ہے؟ سیڑھی. سیڑھی وسیلے کی کیا ہے؟ ضرورت. بغیر سیڑھی کے وسیلے کے وہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا. اب دیکھ لو, اسی طرح جس طرح چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی وسیلہ, جج سے ملنے کے لیے وکیل اور چپڑاسی وسیلہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے, اپنی دعا اللہ تک پہنچانے کے لیے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے یہ وسیلے بنائے ہوئے ہیں کہ تم ان سے کہو گے, یہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اور پھر تمہارا کام ہو جائے گا. اور ایک سادہ بندہ وہ کہتا ہے سبحان اللہ, کیا بات ہے, بات تو ٹھیک ہے, بات تو سمجھ میں آ رہی, میں سمجھا. صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے تو منات کو پکارتے تھے, پہلے تو لات تھا, عزا تھا, ان بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے, ان سے کہتے تھے, پھر ہمارے کام ہوتے تھے. اب تو ہم مسلمان ہو گئے, اگر اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز لینی ہو تو ہم اللہ کو کیسے پکاریں؟ اگر آہستہ سے پکاریں اللہ سن لے گا, یا بلند آواز سے پکارنا پڑے گا اس کو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب, یہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں, انہیں کہو اللہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں, میں تمہارے قریب ہوں. اے اللہ تو کتنا قریب ہے, یہ مسجد کی چھت تو تقریباً ہم سے 12 فٹ دور ہے, یہ مسجد کی چھت تو ہم سے تقریباً 12 فٹ قریب ہوگی, 12 فٹ یا 13 فٹ, اور وہ جو جج ہے وہ تقریباً ہمارے درمیان کوئی 50-60 قدم کا فاصلہ ہے, 50-60 فٹ کا فاصلہ ہے, اور اس کے لیے چپڑاسی ضرورت پڑتا ہے, اس کے لیے وکیل بھی بیچ میں کھڑا کرنا پڑتا ہے. یہ 12 فٹ کا فاصلہ ہے, اور اس میں جو ہے نا سیڑھی ضرورت پڑتی ہے. اب تو نے کہا میں قریب ہوں, اے اللہ کتنا قریب ہے؟ ایک پیر عبد القادر جیلانی سے کام چل جائے گا, یا داتا والا ساتھ ملانا پڑے گا, یا ہمارے ادھر شجاع آباد میں نوری لال ہے اس کو بھی بلانا پڑے گا. کتنے اولیاء اللہ کا وسیلہ دینا پڑے گا اپنی بات تجھ تک پہنچانے کے لیے. تو ہم سے کتنا قریب ہے, تو ہم سے کتنا دور ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا, سورۃ القاف ہے, پارہ نمبر 26 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ میں ان سے ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں, اور جہاں سے سانس نہیں نکلتی اس سے بھی زیادہ, اتنا نہیں اس سے بھی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. بھئی ایسے حلق سے آواز نکلے گی, اور اس سے بھی اللہ کیا ہے؟ مسلمان کی مرضی ہے کہ جو ذات اپنے علم, طاقت اور پاور کے اعتبار سے انسان کے اتنے قریب ہو, وہ انسان پھر بے وقوف ہی ہے کہ اس کو چھوڑ کے میں لاہور جا رہا ہوں داتا کے بعد, اس سے کہوں گا پھر وہ اس کو کہے گا پھر یہ میرا کام کر دے. عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیوں, ان مولویوں کو چکروں میں نہ آؤ. خدا را یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. جو میرا بھائی, جو میرا بزرگ, جو نوجوان, میری ماں اور بہن اس اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھے گا وہ مشرک نہیں ہو سکتا. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے گی, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حاصل ہو جائے گا, اسے پتہ چل جائے گا
کہ ایک ادنا سی بھی چیز ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنی ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر 1,24,000 نبی ان کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا ہے، 25 نبیوں کا خود نام بیان کر دیا ہے۔ اب ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دی ہیں کہ فلاں نبی نے کیسے دعا کی، فلاں نبی نے کیسے دعا کی، اور جتنی قرآن مجید میں دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں جب شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ کہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہیں ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کہیں ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہیں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بندے اور اس کی دعا کے درمیان اللہ کا نام تو آ سکتا ہے، غیر اللہ کا نام نہیں آ سکتا۔